آپ سن رہے ہیں خود سے خدا تک، نفس کی جبلتیں، تنہائی، اداسی اور خلا، لونلینس، سیڈنس اینڈ وائلڈ۔ انسانوں کے اس سیل رواں، اس بے پناہ ہجوم میں ہم سب اکیلے ہیں۔ انسان کو تنہا پیدا کیا گیا ہے، اسے مرنا بھی اکیلے ہی ہے۔ تنہائی نفس کی ایسی جبلت ہے جس سے یہ بے پناہ خوف کھاتا ہے۔ نفس خوب جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس احساس کو، اس جذبے کو دبانے کے لیے، اس تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ محرک میں، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، ہنسی مزاح کرتا ہے۔ زندگی کو مصروف رکھنا اس کا واحد مشن ہے۔ یہ کسی صورت اکیلا نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی تنہائی میں خود اپنے ساتھ بیٹھنے کا تجربہ کریں، کچھ نہ سوچیں، کسی خیال کو اٹینڈ نہ کریں، بس بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں بے پناہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، وقت گزرنا محال ہو رہا ہے۔ جو انسان تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ چند لمحے نہیں گزار سکتا، اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی بری صحبت، بیڈ کمپنی میں ہے۔ آنکھیں ذہن کا دروازہ ہیں۔ رات کو سوتے وقت جب ہم آنکھیں بند کر لیں تو اصولی طور پر دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، مگر نفس اس قدر چالاک ہے کہ آنکھ بند ہوتے دماغ میں ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے پرسکون ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ مشاہدہ کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، غور کریں، آبزرو کریں۔ جتنا اندر جائیں گے، جتنا گہرائی سے اندر جائیں گے، دیکھیں گے کہ سوچوں کی ایک لامتناہی قطار، ٹرائل آف تھاٹس ہے جو چلی ہی جا رہی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، دیکھتے رہیں، اپنی سوچوں کے اس سلسلے، اس کے پیٹرنز کا مطالعہ کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ آپ کو دکھائی دے گا دو طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تصویر ہے، دھندلی سی دکھائی نہ دینے والی تصویر کی ایک قسم ہے، جو ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری چلتی چلی آ رہی ہے۔ سوچ کی دوسری قسم ایک نہ سنائی دینے والی آواز ہے۔ ذہن کی اس آواز کو وائس آف دا ہیڈ یا پھر بولنے والا ذہن، مائنڈز چیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز تصویری سوچ کو جواب دے رہی ہے۔ یہ سب جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ غور کرتے رہیں گے تو دکھائی دینے لگے گا، خوب نظر آنے لگے گا، خوب سمجھ میں آنے لگے گا کہ ابھی ایک سوچ ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر سوچ کے ساتھ ایک مخصوص جذبہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی سوچ خوش کر رہی ہے، کوئی غمگین کرتی ہے، کسی سے دل اداس ہو رہا ہے، کسی سے نفرت، انتقام کی بو آ رہی ہے۔ پھر سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ تو پاگل پن ہے۔ میرے ذہن نے دل کو جذبوں میں الجھا رکھا ہے اور دل ان جذبات سے کھیلنے کا عادی ہے۔ اسے لت لگی ہوئی ہے، اسے ہر سوچ سے جذبہ مل رہا ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، یہ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے دلوں کا زنگ ہے۔ دل اور ذہن دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دھوکہ چل رہا ہے، فریب دیا جا رہا ہے، فریب کھایا جا رہا ہے۔ میرا سر میری مرضی سے حرکت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے میرا سر اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہلنا شروع کر دے اور پھر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ سوچنا تو عین عقل ہے، مگر یہ کیا کہ ہر وقت سوچ چل رہی ہے۔ سوچ کو اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، جب ضرورت پیش آئے تب کام کرے۔ یہ کیا کہ ہر وقت دماغ میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے، یہ تو مینٹل حتیٰ کہ نوبت ہم سب کی یہاں تک پہنچتی ہے کہ بلے شاہ کی آواز سنائی دیتی ہے، دل کھڈاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، دنیا داراں رب دے نال وی 420 چا کیتی۔ یہ سوچنے کا نہیں، عبرت کا مقام ہے۔
اس کی دید کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس انسان کی سوچ جب اعتدال پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ خواہشوں کی کمی سے ہوتی ہے، تو سوچوں کے تانے بانے ٹوٹتے دیکھ کر نفس سخت اداس اور خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ سوچ کے سوا ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ یہ وہ مقام تنہائی ہے جس سے نفس کو وحشت ہے۔ یہ کم علم نہیں جانتا کہ تنہائی کے حسین اور لازوال مقام پر انسان کی خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں سے ذات کی بے کراں سلطنتیں شروع ہوتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے تنہائی بہت ہی عجیب شے ہے۔ ہم کبھی خود کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے اذہان تنہائی کے قریب بھی پھٹک سکیں، اور کبھی کسی حادثے، کسی صدمے یا دکھ کے کارن ایسا ہونے کا امکان پیدا ہو بھی جائے تو ہم انتہائی سرعت سے اس وجہ کو دبا دیتے ہیں جو تنہائی کا باعث بن رہی ہے۔ اسے دبانے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شعور اور لاشعور دونوں مل کر تنہائی کو ہمیشہ یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا اسے دبانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتی ہیں۔ تنہائی سے راہ فرار اختیار کی جائے یا اسے دبایا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نظر انداز کریں یا دبا دیں، بات کو ہنسی میں اڑا دیں، مگر اداسی کا دکھ اور اس کی تکلیف ہمیشہ اپنی جگہ پر موجود رہتی ہیں۔ آپ چاہے خود کو کتنے ہی بڑے مجمع میں پھینک دیں، ہم سب تنہا تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تنہائی کے خوف کا سانپ خاموشی سے ہمارے نفوس میں رینگ رہا ہوتا ہے۔ کون جانے کس خیال کی چادر اٹھتے ہی یہ ہمیں رینگتا دکھائی دے جائے۔ سیر و تفریح، نشہ، ہنسی مذاق سے تنہائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ آپ عارضی طور پر شور شرابے میں کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں کہکوں کی بارش ذرا دھیمی ہونے لگتی ہے، تنہائی کا خوف پلٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خوشیوں سے لدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادات میں آپ بہت مصروف رہتے ہوں، آپ جو چاہے کرتے ہوں، تنہائی کی اذیت ہمیشہ آپ میں جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی محبتوں میں سرشار جی رہے ہوں، آپ کا شاندار ٹیلنٹ آپ کو مست کیے رکھتا ہو، مگر جیسے دن پر رات چھا جاتی ہے، ایسے ہی تنہائی آپ پر چھا جاتی ہے۔ آپ اس سے محبت کریں یا نفرت، آپ چاہے اپنے مزاج، اپنی نفسیات سے مجبور ہو کر اس سے بھاگیں، مگر یاد رکھیں تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے پلٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات سمجھ آ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ تنہائی جو ہے یہ کوئی اکلاپا نہیں ہے، تنہائی اکیلے پن کا، اکلاپے کا علم ہے۔ تنہائی وہ نہیں ہے جسے دنیا تنہائی کہتی ہے، وہ اکیلا پن ہے۔ تنہائی اس ایسولیشن کے احساس کا علم عطا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تنہائی لونلی لیس ہے، اس بات کا عین علم اور ادراک ہو جانا، ذاتی تجربے سے، ایکسپیرینٹل لیول سے جان جانا کہ اکیلا ہوں، اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں، لونلی نیس کہلاتا ہے۔ ایک ہوش مند نفس خوب جانتا ہے کہ اس کی حرکات، ایکٹیویٹیز کسی بھی درجے کی ہوں، ان کی جڑ تنہائی کا خوف ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تمام تر ممکن حرکات، ایکٹیویٹیز روک لی جائیں، سٹلنس طاری کر لی جائے، تو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اندھے کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کے مرکز میں ایک خلا کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ نفس اس ابھرتے ہوئے خالی پن سے ہمیشہ خائف ہوتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے انسان اپنی ساری بیش قیمت زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کے سچے جھوٹے، بڑے چھوٹے، اچھے برے مقاصد بناتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں اس کا مقصد صرف تنہائی کے اس عظیم خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کسی صورت کسی سے آج تک پر نہ ہو سکا۔
ہاں مگر صرف وہ لوگ جن کو اللہ دیکھنے والی نظر عطا فرما دے۔ نفس کو معلوم ہو کہ یہ خود سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ نفس اپنی ذات میں، اپنے سٹریکچر میں تنہا ہے۔ اللہ کی طلب میں نکلنے والے ہر نفس پر یہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے خالی پن کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مرشد، نہ استاد، یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اس مقام سے نفس کو خود گزرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی تنہا رہتا ہے اور نہ کوئی تنہائی۔ اس مقام پر صرف اللہ پر کامل اعتماد ہی کام آتا ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے سے زیادہ اپنے خالق پر اعتبار کر کے تنہائی کے اس لامحدود صحرا میں مسافر کو چل پڑنا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے یہاں عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کے نفس کو محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو کر تنہا نہ ہو جائے۔ نفس انسان اس مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کے درمیان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، بالکل دوسروں جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے جان چکا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا نہیں اور وہ کسی کا نہیں۔ جیسے ہی نفس اس مقام تنہائی کو پوری طرح قبول کرتا ہے، جبلات اعتدال کی حدوں کو واپس ہونے لگتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت سوچ نہیں، یہ خیال نہیں جسے ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں استعمال کریں اور جب چاہیں رد کر دیں۔ بے لوث محبت تو سب سے عظیم جذبہ ہے۔ جب محبت جاگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نفرت کوئی شے نہیں۔ پھر یہ محبت نفس کو بلند کرتی ہے۔ محبت ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ محبت لفظ کی گرفت اور پہنچ سے اوپر کی شے ہے، نہ ہی یہ بتائی جا سکتی ہے۔ اسے صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جسے حقیقت میں یہ ہو جائے۔ محبت کا پودا تنہائی کے راہ گزر میں اگتا ہے، اس کے پھول کی خوشبو میں کی دسترس سے بلند ہے، بہت بلند۔